لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان من لا يعتدي على اہل مملکته، سبحان من لا يأخذ اہل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما انك على كل شيء قدير. اما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس جہان کا مالک ہے، وہ پروردگار کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہ پروردگار عالم کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. عزیزان محترم، یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. اختلاف یہاں پر آ کر ہوتا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، جو کہ بالکل فیکٹ ہے. اولی الامر سے مراد اہل بیت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن بعض نے لکھا کہ نہیں، اولی الامر سے مراد بادشاہان دنیا ہیں. کسی نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں. کسی نے لکھا کہ خلفائے راشدین ہیں. کسی نے لکھا کہ سپہ سالار ہیں، جنگ کا کوئی سردار ہے وہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اولی الامر سے مراد کوئی بادشاہان دنیا ہو جائے، اولی الامر سے مراد کوئی ایسا شخص ہو جائے کہ جس کی حکمرانی ڈھنگ سے انسانوں پر بھی نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حکمرانی تمام انسانوں پر وہی کر سکتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا ہو، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو. اور یہ عہدہ وہ عہدہ ہے کہ جو خدائی ہے. یہ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ لوگ اپنے حساب سے چن لیں، اپنے حساب سے چوز کریں کہ ہاں یہ ہو سکتے ہیں یا یہ ہو سکتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ تو وہ منزل ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اللہ نے جس کو سلیکٹ کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور ہمیں حکم دیا کہ ان کے اطاعت کرو، تو پھر ہمارا طریقہ کار، ہماری عبدیت کا سلیقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم سر جھکا کر تسلیم کر لیں کہ بے شک یہی ہمارے اولی الامر ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے، کیونکہ کوئی بھی شخص اہل بیت کی معرفت رکھنے والا اور تمام حقائق کو جاننے والا تو ایسا نہیں کہہ سکتا. اور بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں واضح کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ اگر اولی الامر سے مراد بادشاہان دنیا ہوں گے تو بادشاہان دنیا کی حکومت تو پوری دنیا پہ نہیں ہوتی. بادشاہ ہر ملک کے الگ ہوتے ہیں. مثلا آج کے ٹائم پہ جیسے کوئی گورنمنٹ ہے، ہماری پرائم منسٹر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، ہر کنٹری کے الگ ہیں. جس کنٹری کے ہیں اسی کنٹری والوں پر حکومت کر سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ لوگ خوش رہیں گے، کچھ نہ خوش رہیں گے، جیسے آج کے ٹائم پر. اور ہر ٹائم پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے چاہے جیسی بھی ہو، اس سے سب خوش نہیں رہ سکتے. کوئی خوش رہے گا، کوئی خوش نہیں رہے گا، کوئی اس کے حکم کو مانے گا، کوئی اس کے حکم کو نہیں مانے گا. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ
ان کی حکومت انسانوں تک ہی محدود ہے، جبکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کو بھیجا جائے، جو خدائی رہنما ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی حکومت فقط انسانوں پر نہ چلتی ہو بلکہ زمین و آسمان پر چلتی ہو، فقط زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی چلے، حیوانات پر بھی چلے، نباتات پر بھی چلے، چرند اور پرند پر بھی چلے۔ اور اس کی مثال ہم یہاں سے لے سکتے ہیں کہ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ حج کے ارکان ادا کر چکا تو اس نے چاہا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن چونکہ اتنا زیادہ رش تھا، اتنا مجمع تھا کہ وہ چاہ کر بھی حجر اسود کے قریب نہ جا سکا اور دور جا کر ایک اونچائی پر کھڑا ہو گیا اور ویٹ کرنے لگا کہ جب مجمع کم ہو جائے گا تو میں آ کر بوسہ لوں گا۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ یہ جو مجمع اتنا سارا تھا، اچانک یہ مجمع چھٹنے لگا، لوگ راستہ بنانے لگے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا کہ ایسا کیا ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہشام ابن عبد الملک جو ہے یہ اس ٹائم کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد بادشاہان دنیا ہیں، تو یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس سلطنت، حکومت، دولت، خلافت، اتنا بڑا لشکر، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کنارے کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس نے ناگہاں کیا دیکھا کہ مجمع جو ابھی ہٹ نہیں رہا تھا، جو اس کو ذرا بھی توجہ نہیں دے رہا تھا کہ یہ جا کر حجر اسود کا بوسہ لے، اچانک سے مجمع راستہ بنانے لگا۔ اب جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے سیاہ پوش، اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور وہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے لوگ بڑھ بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، لوگ جھک جھک کر اس کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ پہچان گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ جب اس نے یہ دیکھا وہ پہچان گیا، لیکن پھر بھی وہ انجان بنا اور کہنے لگا یہ کون ہے۔ وہیں پر فرزدق کھڑے تھے کہ جنہیں شاعر اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو سن کر غصہ آیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، اور ان کا ایک بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ موجود ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان کے پورے اس قصیدے کو بیان کیا جائے، مختصراً میں بیان کروں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے اس قصیدے کو ضرور پڑھیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ ہشام ابن عبد الملک کہہ رہا میں تو ان کو نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا اپنے قصیدے کے انداز میں کہ تم ان کو نہیں جانتے، اگر تم ان کو نہیں جانتے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ کی دیواریں پہچانتی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو حرم کے اندر کی زمین اور حرم کے باہر کی زمینیں پہچانتی ہیں۔ اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ یہ کون آ رہا ہے مجھے بوسہ دینے، تو حجر اسود ان کے قدموں پر گر کر ان کا بوسہ لے گا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، یہ مولا کائنات کے فرزند ہیں۔ اس طرح ایک طویل انہوں نے قصیدہ بیان کیا۔ جب ایسا قصیدہ انہوں نے سنا، جب اس نے سنا ہشام ابن عبد الملک نے، تو اسے غصہ آ گیا اور کہتے ہیں کہ اس نے جیل میں ڈلوا دیا۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی عزیزان محترم کہ بادشاہان دنیا کسی بھی قیمت پر اولی الامر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بادشاہان دنیا تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں کے اوپر ڈھنگ سے حکومت نہ کر سکے تو وہ اولی الامر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جسے اللہ اپنے اور رسول کے ساتھ جوڑ کر کہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس لشکر ہو یا نہ ہو، تخت و تاج ہو یا نہ ہو، دولت شہرت ہو یا نہ ہو، خلافت و حکومت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی اسپریچویلٹی کی بنا پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور یہی ہوا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں زیادہ تر امام سجاد کے بارے میں بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ بیمار کربلا تھے، آپ بہت بیمار تھے، اور کربلا کے بعد آپ جب تک زندہ رہے آپ گریہ کرتے رہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک فیز تھا۔ کیا امام کا کام بس یہی تھا کہ وہ گریہ زاری کرتے رہیں؟ گریہ زاری امام نے کیا، لیکن اس کے علاوہ چونکہ آپ عہدہ امامت پر فائز تھے، آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا، ان کے مقصد کو فراموش نہیں کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ پر نظر رکھی جاتی تھی، آپ کو حق حاصل نہیں تھا کہ آپ خطبہ دے سکیں، آپ لوگوں کی تبلیغ کر سکیں۔
اس لیے امام نے بھی ایسا انداز اپنایا کہ جس سے کوئی روک نہیں سکتا تھا، جس سے کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے دعا کا انداز اختیار کیا اور آپ نے ایسی دعائیں کری ہیں کہ آج کے وقت میں انسان چاہے جتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو جائے، وہ 1 سال کیوں نہ لے لے، بیٹھ کر غور و فکر کرے، تب بھی اس جیسی دعا کی ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے امام سجاد ہمارے لیے بیان کر گئے۔ صحیفہ سجادیہ میں کون سی ایسی دعا ہے کہ جو نہیں ہے؟ ہمارے روز پڑھنے کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعا ہے، ہمسائے کی دعا، والدین کی دعا ہے، اگر ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اس کی دعا ہے، بارش کی دعا، نیک اولاد کی دعا، ہر چیز کی دعا ہے اس میں۔ اور امام کس طرح سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کس طرح سے کلام کرتے ہیں، گویا امام ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے، خدا سے کس طرح فریاد کری جاتی ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں کہ جو اپنے امام کی تعلیمات سے غافل ہیں۔ ہمارے گھر میں صحیفہ سجادیہ رکھی تو ہے، لیکن ہم شاید اس کا اس طرح سے مطالعہ نہیں کرتے کہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم شاید یہ نہ کہیں کہ پروردگار ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے جو امام سجاد نے دعا کی ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کس انداز میں امام نے دعا کی۔ اور میں تو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں، چونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، اس لیے اماموں کی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ سمجھ سکیں کہ ہمارے امام کہہ کیا رہے ہیں، ہم سیکھ سکیں کہ کس طرح ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے امام سجاد کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ میں اس طرح سے گریہ کر رہے تھے جیسے کوئی گناہ گار خطا کار گریہ کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا امام آپ گریہ کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح گریہ کرنے اور توبہ کرنے کی ضرورت تو ہم جیسے لوگوں کو ہے، آپ کس بات کے فکر مند ہیں؟ آپ کے تو جد رسول اللہ ہیں، آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جب امام سجاد نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ خبردار رشتہ داری کی بات نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے جہنم اس کے لیے بنایا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور جنت اس کے لیے بنایا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کا کیوں نہ ہو۔ گویا امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب ہم معصوم ہو کر خدا کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتے ہیں، خدا کے سامنے اس طرح روتے ہیں، اس طرح حاجت طلب کرتے ہیں، تو پھر ہم جیسے عام انسانوں کو، غیر معصوموں کو کس قدر ضرورت ہے خدا کے آگے جھکنے کی۔ دعا کا بہترین سلیقہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ہم عام انسانوں کی لکھی ہوئی اردو کی مناجات تو بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان الفاظ کو نہیں پڑھتے کہ جو ہمارے معصومین کے منہ سے نکلے ہیں، جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم وہ نہیں پڑھ پاتے۔ ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ ہم کیوں اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں؟ کیا صرف اہل بیت اس لیے ہیں کہ ہم ان کے فضائل و مصائب بس بیان کر لیں؟ نہیں۔ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، اس میں اللہ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ اطاعت کرنی ہے، تو اطاعت ہمیں ہر مرحلے میں کرنی ہے۔ آپ عبادت کی منزل میں دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کی کیا منزل ہوا کرتی تھی۔ امام سجاد کا لقب سید الساجدین کیوں پڑا؟ کیونکہ سجدہ کرنے والوں کے آپ سردار بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب اولین و آخرین کے عبادت گزار موجود ہوں گے تو ان کے درمیان ہمارے چوتھے امام کو اسی لقب سے بلایا جائے گا۔ یہ لقب خود رسول اللہ نے دیا ہے ہمارے چوتھے امام کو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کی زینت۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بعد کربلا امام سجاد فقط گریہ کرتے تھے؟ نہیں، امام سجاد صرف گریہ نہیں کرتے تھے، بلکہ امام حسین کے مشن کو بھی آگے بڑھا رہے تھے، لوگوں کی تبلیغ بھی دعا کی شکل میں کر رہے تھے، اور امام پر گریہ بھی کر رہے تھے، تعلیمات لوگوں کو دے رہے تھے۔ اس وقت کے زمانے میں کہ جب آپ کے اوپر پابندیاں تھیں تو آپ کیسے لوگوں کی تبلیغ کریں؟ تو آپ نے ایک راہ حل نکالا کہ آپ اس وقت غلام خریدتے اور غلام خرید کر ان کی بہترین تربیت کرتے
اور پھر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. اور نتیجہ کیا ہوتا کہ جب وہ غلام اپنے ایریا میں واپس جاتے تو لوگ اس کے کردار سے متاثر ہو جاتے اور یہ سوچتے کہ جب غلام ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے. ایک مرتبہ آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ باہر نکلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک دوسرا غلام ہے وہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. تو آپ نے اسے فوراً آزاد کر دیا. تو اس نے کہا یا امام آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ تو امام نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ کتا کیونکہ نجس ہے اور میں اسے روٹی کھلا رہا ہوں. امام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں انسانوں کی فکر کرنا سکھا رہا تھا اور تمہارے اندر اب جانوروں کی فکر کرنا بھی آ گیا ہے. بس میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر ہر کسی کے لیے فکر موجود ہو، ہر کسی کا احساس موجود ہو. عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کا ایک اور پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے. لوگوں نے آ کر کہا لیکن امام اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کنویں کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے پانی میری امانت مجھے واپس کر دے. ایک مرتبہ کنویں کا پانی اوپر آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام صحیح سلامت امام سجاد کے پاس آ گئے. تو یہ طاقت، یہ قوت یہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ یہ حجت خدا ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ خدا شناس ہیں. امام کو پتہ تھا کہ اگر میں خدا کی عبادت میں خیانت نہیں کر رہا ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میری امانت میں خیانت کرے. یہ ایمان، یہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. یا جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی پہچان نہیں کروائی زیادہ، بلکہ اپنے بابا کی، اپنے جد کی، اپنی جدہ کی، ان کی پہچان کروائی تاکہ دنیا جانے کہ ظلم و ستم ہوا کس کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک صحابی آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ مولا آپ کب تک گریا کریں گے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا جیسا کہ امام ہر کام کرتے تھے، عبادت بھی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور گریا بھی کر رہے ہیں، امام کے مشن کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جب امام نے یہ سنا کہ جب منہال نے کہا کہ اے مولا کب تک گریا کریے گا، تو آپ نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب سے ان کا ایک فرزند جدا ہو گیا تھا، انہوں نے اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یہاں تو میرے نہ جانے کتنے یوسف قربان کر دیے گئے ہیں. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں چاہوں گی کہ اس ننھے بچے کا ذکر کیا جائے کہ جس کو اجازت دینے میں امام حسین کو اتنا وقت لگا ہے کہ جتنا کسی کو نہیں لگا. اور اس بچے کا ایک تاریخی جملہ جو تاریخ کے صفحات پر رہ گیا کہ فرمایا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیرین جانتا ہوں. واقعاً یہ خاندان رسالت کے، خاندان اہل بیت کے بچے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنی ایک مجلس میں کہا تھا کہ موت کی شناخت ہونا ضروری ہے، موت کی ڈیپتھ کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ موت فنا کا نام نہیں ہے. یہ اسی گھرانے کے بچے تھے جو موت کے حقائق سے بھی آشنا تھے. اسی لیے تو فرمایا کہ میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ امام حسین کے پاس آئے ہیں، آپ جتنی بار اجازت لینے آتے امام حسین بار بار واپس کر دیتے. ایک مرتبہ حضرت قاسم اپنی ماں کے پاس آ کر گریا کرنے لگے، کہنے لگے اے اماں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب قاسم کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور یہ کہا تھا قاسم جب بھی مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا. اے میرے لال اس سے مشکل وقت اور کیا ہوگا. اب جیسے ہی حضرت قاسم کے بازو سے وہ تعویذ کھولی اور اس تعویذ کو پڑھا، حضرت قاسم خوش ہو گئے. اس میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے قاسم، کربلا میں تو نہ رہوں گا کہ جو اپنے بھائی پر قربان ہو جاؤں، لیکن میری طرف سے تم میرے بھائی پر قربان ہو جانا. یہ پڑھنا تھا اس تعویذ کا کہ حضرت قاسم خوش ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے. امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھائی کی
امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھائی کی اس تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ تحریر کو آنکھ سے لگایا، زار و قطار گریہ کرنے لگے، حضرت قاسم کو سینے سے لگا کر گریہ کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ سے آراستہ کیا، اور جب آراستہ کیا تو آپ کے گریبان کو چاک کر دیا، امامے کے دونوں سروں کو کھول دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا دستور عرب یہ ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے، حسینی سمجھ کر نہ صحیح، شاید یتیم سمجھ کر دشمن اس پر رحم کر دیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام میدان کارساز میں آئے ہیں اور آپ نے ایسی جنگ کی کہ دشمن سمجھ گئے کہ یہ خاندان اہل بیت کا بچہ ہے، اس کے اندر امام حسن کا لہو جوش مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سر پر ایسا گرز مارا کہ آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، آپ نے آواز دی اے چچا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی امام حسین نے حضرت قاسم کی اس آواز کو سنا، آپ دوڑتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے۔ تاریخ نے لکھا یہ پہلا وہ شہید تھا کہ جس کے دشمنوں پر امام حسین وار کر رہے تھے، اور جب امام حسین کو اس طرح سے آتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ دشمن گھبرا گئے، اور ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور بیچ میں قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں جانب آ گئیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔